آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ایک وارننگ ہے، تو میری گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ آدم ذات نے جب سے سائنس کا دامن پکڑا، دنیا میں نت نئی دریافتوں، ایجاداتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ سائنسدان اپنی پوری زندگی اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح اپنا نام امر کر سکیں۔ اسی جستجو میں کچھ سائنسدان عقل سے اندھے ہوتے گئے اور وہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر خدا سے اعلان جنگ کرتے رہے۔ کبھی یہ جنگ موسموں کو کنٹرول کرنے کے لیے لڑی گئی، تو کبھی یہ جنگ زمینی حرکات کو کنٹرول کرنے کے لیے لڑی گئی، کبھی یہ جنگ موت کے خلاف لڑی گئی، تو کبھی یہ جنگ آب حیات کی جستجو میں لڑی گئی، کبھی یہ جنگ نمرود نے لڑی تو کبھی یہ جنگ فرعون نے لڑی، لیکن فتح ہمیشہ خداوند قدوس کی ہوئی۔ لیکن عالم کفر اپنی ان شیطانی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ موجودہ دور میں جدید سائنس نے عالم کفر کے شیطانی سائنسدانوں کو ایک نئی شیطانی راہ دکھا دی، جس کے ذریعے کچھ شیطانی پیروکاروں کے دلوں میں خدا بننے کی جستجو پیدا ہوئی، اور انہوں نے کچھ ایسے شیطانی تجربات شروع کر دیے جو واضح طور پر قدرت کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اینیمل ہائبرڈ جدید سائنس کی ایک ایسی سیاہ شاخ جس میں دو مختلف جانوروں کا ملاپ کروا کر یا سائنسی ایکسپیریمنٹس کے ذریعے ایک نئے قسم کا جانور تخلیق کیا جاتا ہے، جو کہ قدرت کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ ویسے تو یہ سب تجربات انسانی فلاح کے نام پہ کیے جا رہے ہیں، لیکن آج ہم ان تجربات کے پس پردہ موجود دجالی تنظیموں کے اسلام مخالف ایجنڈے کو ایکسپوز کریں گے۔ خوش آمدید دوستو، میں ہوں سید زادہ بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ایکسپوز یونٹ کی دلچسپ ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ جدید سائنس نے جہاں انسانی فلاح کا کام کیا ہے، وہیں جدید سائنس کے کچھ ایسے کارنامے بھی موجود ہیں جو انسانی فلاح کے نام پر انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے کیے گئے ہیں۔ انہی کارناموں میں سے ایک اینیمل ہائبرڈ بھی ہے۔ عالم کفر نے اینیمل ہائبرڈ کے ذریعے بہت سے جانوروں کی ایسی نسلیں پیدا کر رکھی ہیں جو قدرتی طور پر موجود ہی نہیں تھی۔ مثلا زیبرا اور ڈونکی کے سائنسی ملاپ سے بنایا گیا زونکی، جو کہ سائنسی ایکسپیریمنٹ کا ہی نتیجہ ہے۔ کیمل اور لامبا کے سائنسی ملاپ سے بنایا گیا کیما، جو کہ اونٹ اور لامبا کا مکسچر ہے۔ ویل اور ڈالفن کے سائنسی ملاپ سے تیار کی گئی وولفن، شیر اور چیتے کے سائنسی ملاپ سے تیار کیا گیا لائگر، جس کو دنیا کی سب سے بڑی بلی مانا جاتا ہے۔ لیوپرڈ اور شیر سے تیار کیا گیا لیوپن، جس کا سر شیر جیسا جبکہ باقی جسم لیوپرڈ جیسا ہے۔ اس کے علاوہ گائے اور یوک کے ذریعے تیار کی گئی ڈیزو نسل، جس کی آبادی باقی ہائبرڈ اینیملز کی نسبت سب سے زیادہ ہے۔ میرے عزیزو، یہ سب وہ سائنسی تجربات ہیں جن میں عالم کفر نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ان تجربات میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد عالم کفر کے فطوری دماغوں میں ایک اور خیال آیا۔ میرے عزیزو، ان تجربات میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد عالم کفر نے بھیڑ اور خنزیر کے سائنسی ملاپ سے ایک ایسا جانور تیار کر لیا جس کا سر خنزیر جیسا ہے جبکہ باقی جسم ایک شیپ یعنی بھیڑ کی طرح کا ہے۔ اس خنزیری نسل کی خاص بات یہ ہے کہ جب اس کا سر تن سے جدا ہو جائے تو پیچھے خالص بھیڑ کا گوشت بچتا ہے، کیونکہ اس خنزیری نسل کا تن بالکل بھیڑ کے جسم کی طرح ہے۔ غور کرنے والی بات ہے کہ اس خنزیر کو بجائے واضح طور پر ہائبرڈ ماننے کے اس کی اصلیت کو چھپایا جا رہا ہے، اور عوام الناس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہائبرڈ جانور نہیں بلکہ یہ خنزیر کی ایک نایاب قسم ہے جس کی ابتدا کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ میں قربان جاؤں ان سائنسدانوں کے جنہوں نے انسان کی جھوٹی ارتقا تو بتا دی کہ انسان پہلے بندر تھا، لیکن خنزیر کی اس نسل کے بارے میں انہیں کچھ پتہ نہیں۔ پتہ ہوگا بھی کیسے، کیونکہ غلط وچوں کوئی اور ہے۔ میں خنزیر کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ پگ ہیومن ہائبرڈ والی ویڈیو میں کافی ڈیٹیل سے بات کر چکا ہوں، جس کو میں دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا۔ اس ویڈیو کا لنک آئی بٹن میں آ رہا ہوگا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ حضرات کو ایک وارننگ دینا ہے۔ کل کو یہی بھیڑ نما گوشت ملک پاکستان میں فروخت ہوگا، انڈیا میں فروخت ہوگا،
کیونکہ اگر عالم کفر کا یہ شیطانی منصوبہ نہ ہوتا تو فخریہ قبول کرتے کہ انہوں نے خنزیر اور بھیڑ کے سائنسی ملاپ سے یہ خنزیر نسل پیدا کی ہے، ٹھیک ویسے ہی جیسے باقی ہائبرڈ جانوروں کے بارے میں تسلیم کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اس چیز کو خفیہ رکھا، جس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ میرے عزیزوں، ہم مسلمانوں کو بھی بہت عجیب عادت ہے، جب عالم کفر ہمارے خلاف کوئی شیطانی چال چلنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم گدھے گھوڑے بیچ کر مست ہو کر سو رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی غلطی سے ان شیطانی چالوں کے بارے میں بات کر دے تو اپنی دانشوری جھاڑتے ہوئے اس شخص پہ تنقید کرتے ہیں، جبکہ عالم کفر چپ چاپ اپنا کام جاری رکھتا ہے، اور پھر چند سالوں بعد ایک دن اچانک اسی حوالے سے کوئی بڑی اور بری خبر سننے کو ملتی ہے۔ پہلے تو یقین ہی نہیں آتا کہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا ہاتھ ہو گیا، اور پھر جب یقین آتا ہے تو اپنے آپ کو بے بس، معصوم اور لاچار بنا کر حکمرانوں کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج جو مسلمان اس خبر پہ یقین کرنے سے کترا رہے ہیں اور اس الرٹ کو بونگی قرار دے رہے ہیں، ان لوگوں کے منہ اس وقت دیکھنے والے ہوئے تھے جب آج سے کچھ سال پہلے خبر آئی تھی کہ لاہور کی تمام مارکیٹس میں بکنے والے کھانے کی غیر ملکی مصنوعات جیسے ڈیری، لیز، ملک وغیرہ لوکل اور حلال تیار کرنے کے بجائے امپورٹڈ ہیں، جن میں خنزیر کے خالص اجزاء شامل ہوئے ہیں، جبکہ یہاں عرصہ دراز سے ہمیں یہ مصنوعات اس دھوکے سے کھلائی جا رہی تھی کہ حرام اجزاء تو یورپی ممالک کی مصنوعات میں ہوتے ہیں، پاکستان میں تو یہ چیزیں حلال اجزاء سے تیار ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کے منہ اس وقت بھی دیکھنے والے ہوئے ہوں گے جب یہ بانڈا پھوٹا تھا کہ پاکستان میں انہیں کھانے پینے کی مصنوعات میں سور کے اجزاء لکھنے کے بجائے ان کے کوڈز E621، E627 اور E631 لکھ کر کھلائے جا رہے تھے۔ میرے عزیزوں، مجھے پورا یقین ہے کہ اس وارننگ کے بعد بھی کچھ مغرب پرست لوگ یہ سوال کریں گے کہ اس میں یہودی سازش کیا ہے، ساری سازشیں تمہارے خلاف ہی کیوں ہوتی ہیں؟ تو میرا جواب یہی ہے کہ ہمیشہ کی طرح سوتے رہو، آنے والے سالوں میں تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا، ٹھیک ویسے ہی جیسے پہلے پتہ چلا تھا۔ سوئے رہو جیسے اس وقت سوئے ہوئے تھے جب برائلر نامی ایک عجیب و غریب، ایک مشکوک چیز ہمارے اوپر مسلط کی گئی تھی، جو اب خوب مزے لے لے کر تم کھاتے ہو، جس کے طریقہ ایجاد پر تحقیق کر کے اس کو سور کی مسل ثابت کرنے والے PhD انگریز ڈاکٹر کی نہ صرف ریسرچ سامنے نہیں آنے دی گئی بلکہ اس ڈاکٹر کو خفیہ طور پر قتل کر دیا گیا تھا۔ سوئے رہو جب تک زندہ ہو۔ ویسے بھی ہم تو کھوتے کھانے والے لوگ ہیں، ہمیں کیا لگے اس سب سے، ہم تو کتے کھانے والے لوگ ہیں جی، ہمیں کہاں ہوش آنے والا ہے، ذرا سوچو، ذرا سوچو۔ تو دوستو، یہ تو تھی آج کی ویڈیو، جس کو آپ ایک سائنسی رپورٹ کہیں یا پیشگوئی کہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ایکسپوز یونٹ کی دلچسپ ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔